لیکن چونکہ وقت بھی ہمارے پاس بڑا محدود رہتا ہے، ناظرین میں بتا دوں کہ مولانا شبیر صاحب اللہ اگر وہ چاہیں اس موضوع پہ تو کئی گھنٹے خطاب کر سکتے ہیں۔ آپ براہ راست اچھے خطیب کو سماعت کر رہے ہیں، علمی خطیب کو، علمی خطاب آپ تمامی حضرات ایک عالم خطیب سے سماعت کر رہے ہیں۔ ہم دو تین سوالات کو لے کر ان تک پہنچیں گے۔ آپ ذرا سا ایک کام یہ بھی کریں کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں، اس لیے شیئر کریں کہ شان غریب نواز کیا ہے وہ دوسرے لوگ بھی جان سکیں۔ غریب نواز کی شخصیت پر تو کئی گوشے ہیں، میں ان تک آؤں گا الگ الگ موضوع کو لے کے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ رحمان فریدی صاحب ہیں جو سلام محبت پیش کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل ابرار اشرفی صاحب ہیں اور توفیق اشرفی صاحب ہیں جو ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں، ضیاء اشرفی صاحب کنٹینیو، سید احمد صاحب ہیں، یہ لوگ ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں۔ مولانا شبیر صاحب قبلہ، خواجہ پاک کا نام اور ان کے والدین کے نام کے تعلق سے، اسماء گرامی کے تعلق سے ایک سوال نکل کے آتا ہے۔ جی تو میں یہاں پہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، چونکہ یہ آپ نے موضوع دیا تھا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، تو اب یہ چونکہ سوانے ہیں وہ بھی ایک شان ہی ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کی بالکل تعریف آپ کی شان نہیں ہے، آپ کی تعریف ہی آپ کی شان ہے اگر دیکھا بالکل جائے تو۔ بالکل کوئی شک نہیں۔ تو غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک جو ہے وہ حسن ہے، آپ کا نام حسن ہے، والدین نے آپ کا نام حسن رکھا، اور پورا نام آپ کو جو بتاؤں تو معین الدین حسن۔ ماشاءاللہ جی۔ اور آپ کے والد ماجد کا جو نام ہے وہ حضرت سید غیاث الدین حسن ہے، ماشاءاللہ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدہ ام الورا واہ المعروف ماہ نور رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ آپ کی والدہ ماجدہ ہے، اور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے جی باپ کی طرف سے حسینی سید ہیں، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں، اور ماں کی طرف سے حسنی سید ہیں، یعنی اگر واہ کہا جائے تو غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نجیب الطرفین سید ہے۔ بے شک، تو واہ واہ پتہ چلا کہ غریب نواز کسی اور کی آل نہیں بلکہ رسول پاک کی آل ہے۔ واہ واہ بے شک۔ اچھا اور تو پھر یہ غریب نواز جب ہاں جی 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 بات پوری کریں، جی بات آپ پوری کریں۔ جی تو اب جب غریب نواز کے بارے میں یہ پتا چل گیا سب کو، ہمارے سامعین و حاضرین کو بتاتا چلوں کہ آل نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اگر ہم اس طرف چلے جائیں تو پھر اس پہ لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ جی بس یہاں پہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا وہ شعر سنا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا جی چلے کہ جو نبی کی آل ہے ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ واہ بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو خواجہ غریب نواز اللہ کی جانب سے، یہ میں کہوں کہ مادرزاد ولی ہیں۔ خواجہ غریب جی نواز اپنی پیر کی صحبت میں ایک مدت رہے، پیر نے جی لاجواب کیا، مکمل کیا، حضور کے روض انور سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطائے رسول قطب الارشاد کا لقب بھی دیا ہے۔ مادرزاد جب ولی ہیں تو مادرزاد عالم بھی ہیں۔ کیا خواجہ غریب نواز نے کسی مدرسے سے یا کہیں تعلیم حاصل کی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ جی جی بے شک، یہ بھی ایک، اور یہ صرف سوال نہیں ہے بلکہ آپ جی کے سوال کے اندر کئی باتیں نصیحت آمیز ہے، اس پہ انشاءاللہ میں ابھی بتاتا جی ہوں آپ کو، آپ کے سوال سے وہ باتیں ظاہر ہوں گی۔ جی غریب نواز بے شک اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ مادرزاد ولی ہے۔
ویسے تو ولایت کی بھی قسمیں ہوتی ہے. جو مادرزاد ولی ہوتا ہے اس ولایت کو ولایت عطائی کہتے ہیں, اور ایک ولایت کسبی ہے. تو غریب نواز بے شک مادرزاد ولی تھے, لیکن غریب نواز نے باضابطہ مکاتیب میں, مدارس میں, دارالعلوم میں تعلیم حاصل کی ہے. علماء کرام کے حضور حاضر ہو کر زانوئے ادب طے کیا ہے اور علوم ظاہری سے اپنے آپ کو بہربر کیا ہے. ویسے اگر میں آپ کی تعلیمی سفر کے بارے میں کلام کروں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے آج جو ملک ایران ہے, اس زمانے میں وہاں ایک قصبہ تھا جس کا نام کتابوں میں دو طریقے سے آتا ہے, سیستان بھی آتا ہے اور سجستان بھی آتا ہے. اسی قصبے میں ایک گاؤں تھا جس کا نام سنجر تھا. آپ وہاں پیدا ہوئے, علمی گھرانے میں پیدا ہوئے, متقی گھرانے میں پیدا ہوئے, سادات کے پاکیزہ گھرانے میں پیدا ہوئے. اب جتنے سوانے نگاروں نے غریب نواز کی تعلیمی سفر پہ کلام کیا ہے تو وہاں میں ایک چیز کی کمی نظر آتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے تعلیمی سفر کو سمرقند سے شروع کیا ہے, لیکن یہ قیاس کے بالکل خلاف ہے کہ غریب نواز مادرزاد ولی علمی گھرانے میں پیدا ہوئے, سادات کے گھرانے میں پیدا ہوئے اور 15 سال کے بعد آپ کی تعلیم شروع ہو. یہ قیاس کے بالکل خلاف ہے اور آپ کی شان کے بھی خلاف ہے. بلکہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ علمی گھرانے میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی سے علم سے آپ کا لگاؤ رہا, کیونکہ آپ کے والد متقی تھے, پرہیزگار تھے, وقت کے ولی تھے اور باصلاحیت عالم تھے. آپ کی والدہ وقت کی ولیہ تھی, عابدہ تھی, زاہدہ تھی. جب ایسے گھر میں غریب نواز پیدا ہوں تو کیا بچپن میں غریب نواز نے تعلیم نہیں حاصل کی ہوگی؟ بالکل کی ہوگی. ویسے میں تلاش کر رہا تھا کہ کوئی شاید اس بات پہ لکھے. میں نے کچھ سال پہلے ایک رسالہ پڑھا تھا, سالنامہ غریب نواز نمبر کے نام سے, کشی نگر سے نکلتا ہے, یادگار ایوبی کر کے, ایسا کر کے اس میں لکھا ہے. لیکن یہ بات قرین قیاس بھی معلوم ہوتی ہے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ صرف 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے. اچھا, ماشاءاللہ. 9 سال کی عمر میں. لیکن بہرحال اگر ہم جمہور قلمکاروں کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پیدا ہوئے, اور پھر چونکہ وہ جو دور تھا سلجوقی حکومت کا دور تھا, اور سلجوقی حکومت جو ہے آپسی انتشار کا شکار ہو کر وہاں کے ماحول کو کنٹرول نہیں کر پائی, تو سنجر اور اس کے ارد گرد میں ماحول بہت زیادہ خراب ہونے لگا. تو حضرت سید غیاث الدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد علیہ رحمہ نے اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر وہاں سے ہجرت کر کے نیشا پور چلے گئے, جو خراسان میں پڑتا ہے. پھر وہاں جا کر کے معاش کے لیے آپ نے باغات کا کام شروع کیا, باغات خریدے, بنچکی وغیرہ خریدی, اور وہیں سے پھر آپ نے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت کا کام شروع کیا. 15 سال تک غریب نواز اپنے والد ماجد کے زیر تربیت رہے اور وہاں کے مشائخین سے جو ہے تعلیم حاصل کرتے رہے.
پھر یہاں سے قلم کاروں نے لکھا ہے کہ جب حضرت غریب نواز کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تو اس وقت غریب نواز کی عمر مبارک 15 سال تھی، اور پھر والد ماجد کے انتقال کے بعد والدہ کا بھی انتقال ہو گیا 2 سال کے بعد. تو ابھی اگر اس کو دیکھا جائے، تطبیق دی جائے، تو غریب نواز کے تعلیم کے لیے سمرقند جانے سے پہلے ماں باپ دونوں کا انتقال ہو چکا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ غریب نواز کی عمر مبارک 15 سال کی نہیں ہوئی تھی کہ ماں باپ دونوں کا سایہ آپ کے سر سے اڑ گیا تھا. پھر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ باغات کے بارے میں آپ لوگ سب جانتے ہیں، ہمارے سامعین و حاضرین بھی سب سنتے رہتے ہیں کہ پھر آپ باغبانی کرنے لگے. پھر جو ہے حضرت ابراہیم مجذوب کندوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور پھر راہ خدا میں، راہ مولا میں نکلنے کی چاہت تو غریب نواز کو بچپن سے تھی. اچھا، یہاں سے بھی اس بات کی ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال تک علوم اسلامیہ حاصل کرتے رہے تھے. ورنہ آپ بتائیے کہ جو علم سے بہروبر نہ ہو، ان کو طلب مولا، راہ خدا میں نکلنے کا شوق. حضرت ابراہیم کندوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی جیب سے نکال کر کھلی چبا کر کے جو آپ کے منہ مبارک میں ڈالی، تو اس سے یہ نہیں ہوا کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کو شوق نہیں ہے اب شوق پیدا ہوا، ایسا نہیں تھا، بلکہ شوق تو غریب نواز کو پہلے ہی سے تھا راہ مولا میں نکلنے کا. مگر اب حضرت ابراہیم کندوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ التفات سے اس شوق میں مزید اضافہ ہوا. پھر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر جو ہے دارالعلوم کی طرف ہوا. آپ نے سمرقند، بخارا دیتے ہوئے سمرقند گئے، اور سمرقند میں آپ نے داخلہ لیا. اب یہاں سے قلم کار لکھتے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے آپ نے حفظ قرآن مکمل کیا، اور پھر آپ نے وہاں پر درس نظامی لیا، اور تقریباً اگر کہا جائے تو آپ نے 24 سال کی عمر میں، 23 یا 24 سال کی عمر میں علوم ظاہری سے اپنے آپ کو مزین کر لیا، اور کامل عالم، فاضل، مفتی، محدث بن گئے. ماشاءاللہ. یہاں سے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ مادرزاد ولی تھے، مگر آپ دیکھیے کہ کتنی محنت کرتے ہیں. آپ نے مکمل تعلیم حاصل کی. یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں، ہم کو سینے سے علم مل جاتا ہے. آپ بتائیے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالی، یہ ٹھیک ہے بھائی کہ سینے سے بھی علم ملتا ہے، لیکن جو طریقہ ہے، سینے سے علم کس کو ملے گا یہ پتہ نہیں ہے، مگر قصد کریں گے آپ، محنت کریں گے تو اس پہ جو ہے علوم ظاہری جو ہے فوراً آپ کو ملتا ہے. تو غریب نواز سے مادرزاد ولی تھے. کیا آپ میں سے کوئی مادرزاد ولی ہے؟ دعویٰ کر سکتا ہے کوئی کہ میں مادرزاد ولی ہوں؟ جب کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، یا آج آپ کے گھر کا کوئی بندہ آپ کو کہہ نہیں سکتا کہ یہ مادرزاد ولی ہے، تو پھر آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں مدرسہ پڑھنے نہیں جاؤں گا، علوم ظاہری کی تعلیم نہیں لوں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ غریب نواز کو ہم ماننے والے ہیں، اولیاء کاملین کی سیرت پہ عمل کرنے والے ہیں. تو جس طریقے سے اولیاء کاملین نے علوم ظاہری کی تکمیل کے لیے مدرسے کا رخ کیا ہے، ویسے ہی ان کے ماننے والے کو بھی مدارس کا رخ کرنا چاہیے اور اہل علم سے تعلیم حاصل کرنا چاہیے. بے شک، بے شک. ہم آخری سوال کی طرف آتے ہیں، چونکہ یہ ایک الگ سے خود ہی ایک موضوع ہے. خواجہ جی غریب بالکل نواز کا علمی مقام و مرتبہ، یہ الگ موضوع ہے. انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ناظرین کے حوالے ہوگی کسی اور موقع سے. ایک آخری سوال کا ہم لے لیتے ہیں. معاذ شبیر صاحب قبلہ کی خواجہ پاک
علم ظاہری سے بھی آشنا ہو گئے، علم باطنی سے بھی مالا مال ہو گئے، ہر جی جگہ بے سے شک. آپ سرشار ہو گئے، مزین ہو گئے. اس کے بعد آپ کو ہندوستان کی طرف بھیجا جا رہا ہے. تو جو سفر ہند ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے سفر ہند کا مقصد تو بالکل واضح ہے. غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیم کو ہی اگر پڑھیں، ان کی کتاب انیس الارواح کو اگر پڑھیں آپ، تو آپ کو یہ اس سوال کا جواب ملتا نظر آئے گا. غریب نواز مرید ہونے کے بعد اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں 20 سال تک رہتے ہیں، 20 سال خدمت کرتے ہیں، سفر میں ساتھ، حجر میں ساتھ، خلوت میں ساتھ، جلوت میں ساتھ. اس کو اگر تقریری انداز دیا جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میں مختصر کرتا ہوں کہ غریب نواز 20 سال اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہتے ہیں. پھر غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں حج اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گیا حج کو. اب جب غریب نواز وہاں پہنچے، حج سے فارغ ہوئے، پھر یہاں میں بہت سارے معاملات ہوئے، میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں. پھر غریب نواز اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جو ہے دربار نبی میں پہنچے. پھر دربار نبی میں پہنچنے کے بعد آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرو. آپ نے سلام پیش کیا. اب سلام پیش کرنے جب پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو درے نبی سے جواب آیا جو آپ بیان کر رہے تھے کہ قطب المشائخ کا جو ہے خطاب وہاں سے ملا. وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. تو یہ آپ کو خطاب وہاں سے ملا. اب یہاں پہ دو روایت ہے. ایک روایت تو یہ ہے کہ اسی سفر حج میں اسی رات، اور دوسری روایت یہ ہے کہ دوسرے سفر حج میں خواب کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غریب نواز رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے حسن تو میرا دین کا معین ہے. واہ واہ. تو میرے دین کا معین ہے. تو معین الدین کا لقب بھی غریب نواز کو در نبی سے ملا ہے. اب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ تمہیں ہند کی ولایت عطا کی جاتی ہے، ہندوستان جا اور اسلام کی آبیاری کر، ہندوستان میں میرے مشن کی تبلیغ کر. تو غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی تبلیغ اسلام کی تھی، اور یہ ڈیوٹی کسی بندے نے نہیں لگائی تھی، بلکہ غریب نواز کی یہ ڈیوٹی ہندوستان میں تبلیغ اسلام کی حبیب اللہ نے لگائی. واہ. تو ہندوستان آنے کا مقصد فقط یہ تھا تبلیغ اسلام. اب آپ دیکھیے غریب نواز آئے اور تبلیغ کرتے رہے، باقی کچھ نہیں کیا آپ نے. ماشاءاللہ. اجمیر پہنچتے پہنچتے میں 50-60 سے زائد کئی خاندان نے اسلام قبول کر لیا تھا. بالکل بالکل. آپ دیکھیے کہ غریب نواز اکیلے چلے تھے. سوانح نگاروں نے لکھا ہے، تمام کتاب میں آپ کو ملے گا، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ غریب نواز جب لاہور تک پہنچے دربار داتا گنج بخش علی ہجوری علیہ الرحمہ میں، تو آپ کے ساتھ 40 لوگ تھے. 40 لوگ، اور 40 لوگوں کے ساتھ دربار داتا میں آپ معتکف ہوئے، اور 40 دن وہاں پہ آپ نے جو ہے چلہ کشی کی. تو یہ 40 لوگ جو تھے یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آ رہے تھے. اور پھر آپ جدھر سے گزرتے تھے اسلام کی تبلیغ ہو رہی تھی، اور لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے چلے جا رہے تھے. اور ایک دور ایسا بھی آیا کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 100 نہیں، بلکہ اکثر کتابوں میں لکھا ہے کہ 99 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. واہ 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 واہ. ماشاءاللہ. مولانا شبیر صاحب قبلہ، یہ موضوع چونکہ
कई हफ्ते चलेगा, आज तृष्णा लब रहता है। जी तबीयत तो चाह रही थी कि आपसे हम सवालात करते रहें और आप जवाबात देते रहें, आपकी गुफ्तगू होती रहे इसी तरह मुदल्लल लाजवाब, लेकिन हमारे पास चूँकि वक्त भी कम रहता है। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी दावत पर हाज़िरी दी हमारे सुन्नी चैनल पर। एक आखिरी सवाल पेश कर दें आपकी बारगाह में, उसका जवाब ले लें कि आप 2-3 जुमलों में सुन्नी चैनल के तमाम तर नाज़रीन और व्यूअर को क्या पैगाम देना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम इख्तिताम की तरफ आते हैं। हम आपके व्यूअर्स को, फॉलोअर्स को गरीब नवाज के मलफूजात की रोशनी में ये पैगाम देना चाहेंगे कि गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीम ये है, आपके मलफूज में आता है, आपने फरमाया कि बदबख्ती ये है, बदबख्ती ये है, सकावत ये है कि इंसान गुनाह भी करे और फिर वो ये समझे कि मैं रब की बारगाह में मकबूल हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मैं अपने तमाम नाजरीन को और सामाईन को ये पैगाम देना चाहता हूं कि गुनाहों से तौबा करें और अपने आप को आजिज बंदा बनाएं, क्योंकि गरीब नवाज की एक तालीम तो ये भी है ना भाई कि अल्लाह का महबूब और दोस्त वो बंदा होता है जिसके अंदर 3 खसलत जमा हो जाए। उनमें से एक ये है कि वो बंदा आजिज हो, किसकी तरह, जमीन की तरह इज्जो इनकिसारी उसके अंदर हो। तो अपने आप को आजिज बंदा बनाओ और जबानी दावा मत किया करो कि मैं अल्लाह के नजदीक महबूब हूं, मैं जन्नती हूं, जैसे कि आज उमूमन हो रहा है। नमाज का पता नहीं, रोजे का पता नहीं, ज़कात का पता नहीं, साहिब माल हैं, हज का पता नहीं, कदम कदम पे झूठ बोल रहे हैं, कदम कदम पे रिश्वतखोरी हो रही है। आज हम सादिक नहीं हैं, आज हम अमीन नहीं हैं, आज हमारे आमाल इतने बुरे हैं कि अगर हमारे नामे आमाल को खोल दिया जाए तो पता नहीं क्या होगा। आज हमारे आमाल गुनाहों के अंबार से भरे पड़े हैं, फिर भी हम दावा करते हैं कि हम जन्नती हैं, हम जो हैं अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं। तो मेरे भाइयों, गरीब नवाज की तालीम पे अमल करो। गरीब नवाज ने गोया के तमाम लोगों को यही तालीम दिया कि तुम अल्लाह की बारगाह में तौबतन नसूहा, मुकम्मल मुजस्समा बन जाओ और अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहो और अपने आप को आजिज बंदा शुमार करते रहो। बेशक, तो बहुत ही खूबसूरत पैगाम आपका तालीमात गरीब नवाज रहमत व रिज़वान के रोशनी में आपने हमारे व्यूअर हजरात तक पहुँचाया है। नाजरीन, ये हमारे मौलाना शब्बीर अहमद राजमेहरी साहब थे। फिर किसी इंशाअल्लाह किसी खास मौजू पे हम इनको मदू करेंगे। मौलाना शब्बीर साहब क़िबला, बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, आपके तमाम नाज़रीन और सामाईन को भी शाद रखे, आबाद रखे और हम तमाम लोगों को इस वबाई परेशानी से निकलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इसी वबाई परेशानी की वजह से हम आपके जलसे में भी नहीं पहुंच पाए, आपका जलसा भी नहीं हो पाया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ कबूल हो गई, हालात बेहतर हो गए तो हम लोग भी इंशाअल्लाह मिलेंगे। तो इस उम्मीद के साथ हम आपको इस उम्मीद के साथ अलविदा कहते हैं आज के इस प्रोग्राम से कि फिर किसी मौजू पे हमने आवाज़ दी तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन व सामीन, हम आज शान गरीब नवाज रहमत व रिज़वान इस मौजू को लेकर हाजिर थे। हमारे साथ बने हुए थे हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद राजमहली साहब क़िबला। हम आने वाले प्रोग्राम में ज़रूर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपने इस मेज़बान शम्सुज़्ज़मा खान साहब भी को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रंगे अक़ीदा।